عمران ریاض نے گزشتہ روز اپنی ٹویٹ کے اندر ایک تصویر بھی جاری کی ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے کے اوپر ایک پٹی لگی ہوئی ہے اور بڑی خستہ حالت ہے ان کی. باجوہ صاحب جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں. السلام علیکم جی. سارے الزام جو تھے وہ جعلی تھے اور وہ صرف اور صرف یہ سارا مال اتنی کنٹینٹ جتنی مرضی ڈال دیں. ناظرین، عمران ریاض خان جب سے لندن آئے ہیں کنٹروورشل باتیں ان کے بارے میں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ان کا پہلی دفعہ موقف آیا ہے. انہوں نے اپنے موقف میں کیا کہا ہے کہ وہ ڈیل کر کے آئے ہیں یا جان بچا کے آئے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ جنرل باجوہ ایک دفعہ پھر فرانس کے ایئرپورٹ کے اوپر پاکستانی فیملی کے کیمرے کی زد میں آئے اور انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کامران ٹسوری جو اس وقت سندھ کے گورنر ہیں، انہوں نے پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کا کون سا ٹیلنٹ بتایا اور کتنی چھوٹی اور شرمناک بات کی، اس کے اوپر بات کریں گے. اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ 9 مئی کا جو یہ سارا کھیل رچایا گیا تھا اس کے اندر وہ انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ نیل ان دا کافن، وہ کیا ہوا، 10 لوگ کیسے رہا ہوئے، اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے عمران ریاض پہ بات کر لیتے ہیں. عمران ریاض جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، کتنی مصیبتیں انہوں نے سہیں، وہ سب جانتے ہیں. اور بہت دفعہ وہ ملک چھوڑ بھی سکتے تھے پہلے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے پاکستان میں رہ کے کوئی اس طرح کی ڈیل بھی نہیں لی جو وہاں پہ 90% جرنلسٹ اس وقت جو مین اسٹریم میڈیا پہ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو اب جب عمران ریاض یہاں پہ آ گئے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ان کے بارے میں آ رہی تھی. اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گھوڑا یہ میدان، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. اگر کسی نے ڈیل لی ہے یا کسی نے ڈیل دی ہے، وہ ڈیل ہمیشہ باہر آ جاتی ہے. آج نہیں آئے گی تو کل آ جائے گی. نواز شریف صاحب نے جو سعودی عرب جانے کے لیے ڈیل کی تھی، جو بعد میں سامنے بھی آئی، تو آدھا سچ لے کے آئے کہ 5 سال، تو بعد میں اگلوں نے کاغذ دکھا دیا نہیں بھائی یہ تو 10 سال کے لیے ڈیل کر کے آئے تھے. تو اس لیے ہمیں اس شخص نے جس نے مصیبتیں سہی ہیں، جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اصول بھی یہی ہے کہ ہم اس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کے دوست اس بارے میں بات کرتے تھے، لیکن عمران ریاض نے گزشتہ روز اپنی ٹویٹ کے اندر ایک تصویر بھی جاری کی ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے کے اوپر ایک پٹی لگی ہوئی ہے اور بڑی خستہ حالت ہے ان کی. کسی پہاڑی علاقے میں رات کے وقت لی گئی یہ تصویر ہے. اور عمران ریاض یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیل لے کر اور مال سمیٹ کر بھاگتے ہیں وہ جو ہیں اس طرح دھکے کھا کے یا ہجرت کر کے مصیبتیں جھیل کر نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ مجھے کئی ماہ کے لیے غائب کر دیا گیا، میرے پہ کئی مقدمات کیے گئے، مجھے کئی دفعہ گرفتار کیا گیا، یہ ساری تکلیفیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا اور میں استقامت پر رہا. اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر اب اپنی کسی ذمہ داری کی وجہ سے آیا ہوں اور یہ ذمہ داریاں جب پوری ہو جائیں گی تو انشاءاللہ میں پاکستان واپس جاؤں گا. اب میرا خیال ہے کہ عمران ریاض کے اس موقف کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی دوسری چیز اس کے پیچھے ہے تو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ وہ چھپے گی نہیں، وہ سامنے آ جائے گی. عمران ریاض کا اپنا جو طریقہ کار ہے، جو بولنے کا ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح وہ بے باک ہیں، تو ابھی تک تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر سامنے نہیں آئی، لیکن یہ وقت بتا دے گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی جنرل باجوہ ریٹائرڈ جو ہیں ان کی طرف. ایک دفعہ پھر وہ فرانس ایئرپورٹ کے اوپر نظر آئے ہیں. ویسے تو وہ دبئی جاتے رہتے ہیں، دبئی میں سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے، ان کو سیکیورٹی دی بھی جاتی ہوگی، لیکن فرانس پہ دیکھا جا سکتا ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں. You saw General Bajwa at the France border, but he was getting late. باجوہ صاحب جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں. السلام علیکم جی. Sorry, I'm getting late. کوئی بات نہیں. کہ وہ اکیلے تنہا بغیر کسی لاؤ لشکر کے اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی پروٹوکال نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک نوجوان جو اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے باجوہ صاحب، تو باجوہ صاحب اس سے آگے ہیلو ہائی کر کے خود ہی سلام کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کوئی ایسی بات نہ کر دے. لیکن وہ سلجھا ہوا نوجوان تھا، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ذرا جلدی میں ہوں، ٹھیک ہے، I'm in a rush. تو ان کی والدہ نے آگے سے کہا جی ٹھیک ہے. تو اب باجوہ صاحب وہاں سے نکل گئے. اب باجوہ صاحب کو کیا جلدی ہو سکتی ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ افغانی نوجوان جس نے فرانسی کے بارڈر کے اوپر باجوہ صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی، بدتمیزی کی تھی، اس کا کوئی ویئر اباؤٹ پتہ لگ گئے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ یہ تو باجوہ صاحب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں جو امپورٹنس ہوتی ہے کہ کوئی پرسنالٹی آ رہی ہے، کوئی ایسا پرومیننٹ فگر آ رہا ہے، اس کو لوگ نوٹیفائی کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں. تو باجوہ صاحب اس لحاظ سے بالکل فیمس ہیں اور لوگ ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور ان سے
بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے کوئی ایسی نازیبا بات نہیں کی، کوئی ایسی گفتگو نہیں کی، اور باجوہ صاحب نے بھی اسی میں اپنی بہتری سمجھی کہ وہ پہلے ہی رسپانس کر دیں، پہلے ہی سلام کر دیں، پہلے ہی ہیلو ہائے کر کے نکل جائیں۔ تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو ہمارا اپنے گھر کے مسائل ہیں، جو باجوہ صاحب نے ملک کے ساتھ کیا یا ان پہ جو الزام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ باہر کے ملکوں کے اندر ہمیں اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ باجوہ صاحب سے ریلیٹڈ بات تھی۔ اب ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی ہم کامران ٹسوری کی طرف۔ کامران ٹسوری صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک سیاہ فام خاتون جو امریکہ سے آئی ہوئی ہے آج کل بڑی وائرل ہے، اور وہ سڑکوں پہ بیٹھ کے کش وش لگاتی پھر رہی ہیں۔ کسی نے ان کو جھانسا دیا سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ کے اوپر ان کو بلا لیا، اپنے پیار کا جھانسا دیا، اور وہ وہاں سے اپنا بیگ اٹھا کے، پاسپورٹ اٹھا کے پاکستان آ گئیں۔ اب اس کے اوپر کامران ٹسوری جو گورنر ہیں سندھ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستانی نوجوان کا ٹیلنٹ ہے کہ اس نے ایک امریکن شہری کو جناب امریکہ سے دھوکہ دے کے، یعنی انہوں نے یہ لفظ نہیں، اس نے تو دھوکہ ہی دیا نا، بلایا یہاں پر اور اس کو فٹ پاتھ پہ بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ اب اندازہ کریں ان لوگوں کی سوچ کا کہ یہ کون سا پرائیڈ مومنٹ ہے، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ جس کو آپ گورنر ہو کے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ یعنی حد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں خواجہ آصف کے مطابق کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یعنی یہ لیول ہو گیا ہے ہمارے یہاں پہ کرتا دھرتا کا، جن کو لا کے بٹھایا گیا ہے ایسے نمونوں کو، کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ او بھائی یہ تو شرم کی بات ہے، یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آپ نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ پہلے جو آپ نے کیا وہ آپ کا ذاتی مسئلہ تھا۔ آپ کسی خاتون کو اتنی دور سے لاکھوں روپے لگا کے وہ یہاں پہ آتی ہے، پھر وہ یہاں پہ ذلیل ہو رہی ہے، اور آپ ایک آفیشیل ہو کے، ایک گورنمنٹ کے اسپوکس مین ہو کے آپ اس کو مزید ذلیل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کون سی سوچ ہے، یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ٹیلنٹ کبھی آپ کے اپنی طرف یوز ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا، یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا ٹسوری صاحب، یہ بے غیرتی ہوتی ہے، اور اس بغیرتی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جی 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسوں کی۔ 9 مئی کے ریلیٹڈ کیسوں کے اندر ایک اور مقدمہ تھا جو 10 لوگوں پہ تھا، اور اسلام آباد کی جو انتشاد دہشت گردی کی عدالت ہے، انہوں نے ان 10 لوگوں کو بری کر دیا ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو عدالتیں ہیں، جو سول عدالتیں ہیں، وہ لوگوں کو بری کر رہی ہیں، لیکن جو ہماری فوجی عدالتیں ہیں وہاں سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ اب گورنمنٹ کا ٹیٹوا دبانے کی جو ہے وہ بات کر رہی ہیں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر آپ اپنی مصنوعات کو اپنے گھر میں ہی رکھیں گے، وہ ہمارے تک نہیں پہنچیں گی۔ اب تک کے لیے اتنے جی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر ضرور کر کے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔ الزام جو تھے وہ جعلی تھے، اور وہ صرف اور صرف ایک یہ سارا مال اتنی کنٹینر جتنی مرضی ڈال دیں۔